السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے۔ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے یہ منصوبہ گزشتہ حکومت کے آخری دنوں کے اندر کنسیو کر کے اس کے حوالے سے چائنا سے فنانسنگ سیکھ کی گئی تھی۔ چائنا کا ایشیا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک جو انہوں نے قائم کیا تھا، اس نے اس منصوبے کو فنانس کرنا تھا۔ حکومت تبدیل ہوئی، ترجیحات بدلیں، تو حکومت نے اس کے جو لینگتھ ہے یا اس کا جو بیسک جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی چائنیز کے ساتھ، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، تو چائنا اس پروجیکٹ کی فنانسنگ سے بیک آؤٹ کر گیا۔ اور اب یہ منصوبہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہمارے جو افسران ہیں، لاڈلے افسران، وہ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے کہ ان کی شکایت ہوئی، اور شکایت کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیٹی ہوئی، اور انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے کچھ حصوں کو پبلش کیا گیا، سب کو نہیں کیا گیا، لیکن جن کو نہیں کیا گیا وہ بھی احتیاطاً اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ذریعے لیک کروائے گئے، جس کے نتیجے کے اندر زلفی بخاری صاحب نے کل استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسپرشن اس کی پڑ رہی ہیں۔ زلفی بخاری صاحب کے نام ساتھ جو دوسرا نام تھا وہ جناب غلام سرور خان صاحب کا تھا، جو کہ ہوا بازی کے وزیر ہیں۔ پہلے وہ پیٹرولیم میں رہے ہیں، اور جب سے وہ ہوا بازی کے وزیر بنے ہیں، انہوں نے پاکستان کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس لیے زیادہ آسان تھا ان کے اوپر تنقید کرنا۔ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، آج رپورٹڈلی مبینہ طور پہ کابینہ میں بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ بے گناہی جو ہے اس کے اوپر اصرار کیا۔ اب یہ ایشو جو ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ رنگ روڈ بننے سے جو پاکستان کا مشہور اور بدنام ایک اور بھی پروجیکٹ ہے جس کو ہم بحریہ ٹاؤن کہتے ہیں، اس کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی تھی، تو اس لیے اسے سکینڈل بنایا گیا۔ اس کے مختلف پہلو رپورٹ ہو رہے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج چودھری فواد صاحب نے، جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے آگے تو سب کے اوپر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کا نام ہی نہیں ہے رپورٹ کے اندر، یعنی کہ وہ حصے رپورٹ کے جو جاری کیے گئے تھے ان کے اندر جب ان کا نام ہی نہیں ہے، تو انہیں پریشان ہونے یا ریزائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنے کولیگز کے بارے میں مشورہ ہے یا سوال ہے، تو انہیں ہی جواب دینا چاہیے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا جو ہوگا وہ کل پارلیمنٹ کے اندر ہوا، اور وزیر اعظم موجود نہیں تھے اس اجلاس کے اندر قومی اسمبلی کے، لیکن وہاں پہ جو حکومت نے فلسطین کے لیے امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس امداد بھیجنے سے پہلے مجھے پیما کی طرف سے ایک میسج آ چکا ہوا تھا، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے، کہ وہ اپنے انٹرنیشنل چیپٹر کے ذریعے فلسطینیوں کو جو ہے وہ میڈیکل اسسٹنس بھیجنے کے لیے اپنے رابطے کر چکے ہیں، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ امداد بھیجنا چاہے تو وہ پیما کے ذریعے ان کو بھیج سکتا ہے۔ حکومت نے بھی کل شاید اسی انیشیٹو کو جوائن کر لیا، اور اعلان کیا کہ وہ فلسطینی کے لیے نہ صرف کہ امداد بھیجے گی، بلکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جمعے کے دن اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے۔ اب پہلے جب کشمیر کا جو ہے وہ غصب ہوا تھا یا ایکوزیشن ہوئی تھی، یا 375 ڈیمولش ہوئی تھی بھارت کی طرف سے، اس وقت بھی جمعے کے دن ہی ہم نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کا۔ یہ دو آج موضوعات ہیں، اور آج کے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہوں گے لاہور اسٹوڈیو میں میاں حبیب الرحمان صاحب، میاں حبیب اللہ صاحب۔ میاں صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، نوائے وقت، روزنامہ نوائے وقت پاکستان کا بڑا پرانا اور معتبر جریدہ ہے، اس کے اندر کالم لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا تشریف لانے کا۔ فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب سید صابر شاہ صاحب۔ صابر شاہ صاحب کو کون نہیں جانتا، پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن صحافت میں بہت بڑا نام ہے، اور جنگ روزنامہ جنگ جو ہے اس کے انویسٹیگیشن ایڈیٹر بھی ہیں لاہور میں۔ بہت شکریہ صابر شاہ صاحب۔ اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب جی ہمارے دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمیں فون پہ جوائن کریں گے، ان کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اپنا راولپنڈی رنگ روڈ سے شروع کر لیتے ہیں، اور چونکہ یہ مالیاتی معاملات ہیں تو میاں صاحب کی اجازت سے صابر شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟
جی جی شاہ صاحب، یہ جو ہے بحریہ ٹاؤن، سوری یہ جو رنگ روڈ ہے، اس کے مختلف پہلو نکل رہے ہیں، لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ جو اس کے لیے ہم نے فنانسنگ ارینج کی تھی، وہ فنانسر ہی بھاگ گیا، اس نے کہا جی آپ جو ہیں وہ بونگیاں مار رہے ہیں، ایک نقشہ آپ نے میرے ساتھ طے کیا تھا، اب آپ اس میں ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو چائنیز نے وڈرا کر دیا تھا۔ تو آئی مین یہ اس کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ تو بیک برنر پہ چلا گیا، کیونکہ حکومت نے دوبارہ فنانسنگ کے لیے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ تو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس کے اوپر انکوائری کرائی جائے اور پھر اس انکوائری کو لیک بھی کر دیا جائے؟ یہ کوئی حکومت کی ان فائٹنگ ہے یا آپ کا خیال ہے کہ دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن؟ دیکھیں رہے سر، چائنا تو میرٹ کے اوپر بھاگا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، بھاگنے کا تو ورڈ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہلیریس ہے۔ دے شوڈ ہیو بیکڈ آؤٹ۔ انہوں نے جب موٹر وے بنائی تھی میاں نواز شریف نے، تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ 10 روپے کا پروجیکٹ 20 روپے میں بنا تھا۔ اس وقت بھی بہت ساری زمینوں کا معاملہ آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے رنگ روڈ کو اپنی زمینوں کو قریب سے گزارنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، اور یہ 100 کلومیٹر لمبی بنی تھی۔ یہ تقریباً وہی چیز ہوئی ہے۔ پروجیکٹ پچھلی گورنمنٹ کا تھا، انویسیج انہوں نے کیا اور آگے کیری آن ہونا تھا، لیکن یہاں بدنیتی اور دو ڈاکو پڑ گئے ہیں آپ کے سامنے، جس میں بہت بڑے ڈیولپر بھی ہیں، اور جن کو اور بیوروکریٹ تو سارے ان کے گھر کی کھیتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زلفی بخاری سے جو استعفیٰ لیا گیا ہے، اس کے بعد 5-6 استعفے اور آئیں گے، آنے چاہیے۔ وہ کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق۔ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا دکھ رہا ہے، اور زلفی بخاری کے اوپر پہلے بھی الزامات تھے کہ یہ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کو بکوانا چاہتے ہیں اور اس میں سے کوئی کمیشن وغیرہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر پاکستان میں بھی کرونا۔ جی ہم دوبارہ آتے ہیں جی شاہ جی آپ کی طرف۔ میاں صاحب جی، حکومت اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کروایا اور ہم نے ہی اس رپورٹ کے حصے جاری کیے، لیکن جو حصے میڈیا کو باقاعدہ طور پہ جناب فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے جاری کیے، اس کے اندر کسی کا نام نہیں ہے، اور جن بیوروکریٹ کے نام ہیں ان کو فوری طور پہ پینلائز بھی کر دیا گیا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ بھائی ان کا تو نام نہیں ہے، یہ ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں آگے سے؟ اور یہی میرا سوال آپ سے۔ اچھا، یہ ایسا اتنا آسان سوال نہیں ہے جتنی معصومیت سے آپ نے کہہ دیا کہ جب ان کا نام ہی نہیں ہے تو پھر کیوں وہ ایسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آخر دال میں کچھ کالا تو ہوگا نا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر حکومت کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہے حکومت بھی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اتنے آسان نہیں ہیں۔ اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے رضی صاحب، اور میں تو اس وقت کا یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان پتہ نہیں کیا اس کو کوئی بد دعا ہے کیا، ہمارا یہاں کوئی اس طریقے کا سسٹم نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا منصوبہ لے کے بڑے سے بڑا منصوبہ کوئی آپ سامنے رکھ لیں، کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو نیٹ کلین ہو، جس کی طرف ہم جس کی ہم ایگزامپل دے سکیں گے جی یہ دیکھیں یہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوئی۔ ہمارے پتہ نہیں بنت میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے چبلیں مارنی ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات دیکھنے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے سرمایہ دار بھی شامل ہیں، جس کا جتنا داؤ چلتا ہے وہ دہاڑی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیں جس طریقے کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ملوث نظر آتے ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ملوث نظر آتے ہیں، اس میں پراپرٹی ڈیلر بھی نظر آتے ہیں، اس میں جو وہاں کے لینڈ لارڈ تھے وہ بھی ملوث نظر آتے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس پہ جو ہے لوگوں کو سامنے لا سکے گی یا ان کو سزا دے سکے گی۔ یہ اسی طرح اس کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا، کھینچا تانی ہوگی تھوڑی سی کھچ تھرو کر کے، اس تو بعد کہیں گے ٹھیک ہے تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر، اس پر مٹی ڈال دی جائے گی۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اسی کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس میں جتنے لوگ انوالو تھے ان کو بے نقاب کر دے، بے شک سزا ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر نہ بھی ہو تو ان کو بے نقاب کر دے۔ میرا خیال اتنے بھی بہت بڑی ہمت ہے گورنمنٹ کی، لیکن مجھے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اچھا، آپ کو بظاہر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ صابر شاہ صاحب، رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے، آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں رضی صاحب کہ ابھی میرے خیال ہے 2-4 استعفے اور بھی آنے چاہیے، بیوروکریٹس کے خلاف نیب میں مقدمے بھی چلنے چاہیے۔ معاملہ اربوں روپے کا ہے۔ جہاں تک ملک ریاض کا تعلق ہے تو دیکھیے بات سنیے،
आपने किसी मीडिया के सेक्शन में ये नहीं सुना होगा कि बैरिया टाउन के मुलाजमिन की तनख्वाहें भी लेट हैं और बैरिया टाउन के मुतासरीन की तादाद भी लाखों नहीं तो हज़ारों में ज़रूर है, जो रो रहे हैं, जिन्होंने 8-8 10-10 लाख रुपए भी दिए हुए हैं प्लॉट्स के सिलसिले में और 8-8 7-7 साल से प्लॉट भी नहीं मिले। तो मलिक रियाज का तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 462 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था, वल्लाह आलम कितना जमा कराया कितना नहीं कराया, वो तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं और जो वो तबाही फेर सकते थे सिंगल हैंडेडली उन्होंने फेरी है। इनके अलावा और भी डेवलपर हैं, ईडन वाले 17 अरब रुपए के फ्रॉड में अंदर हैं और सोसाइटी उनकी चल रही है और बहुत सारे लोग हैं। तो इस वक्त अब कारोबार और क्योंकि है कोई नहीं, तो कारोबार है ज़मीनों का, फाइलों का, प्लॉट्स का, इंडस्ट्री लग कोई नहीं रही, लंगर खाने पे हमारी तवज्जो है, कारखाने पे नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो जितने घपले ज़मीनों के कारोबारों में से निकलेंगे पिछले अगले, मेरे ख्याल ये भी रिकॉर्ड होगा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रोज़ एक ही बात करते हैं भाई जिसने जुर्म किया है उसको कम से कम छुट्टी कराएं, उसको एक्सपोज करें। अभी ये सेकंड जो हिस्सा है इस रिपोर्ट का, वंस इट इज पब्लिक, तो वो मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारे और नाम निकलेंगे। मैं सरवर खान के रिएक्शन से बड़ा हैरान हुआ हूँ कि खबरें चली कि इनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो इमरान खान साहब ने कहा क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करनी थी। साहब एक अंग्रेजी का मुहावरा है, वेयर देयर स्मोक देयर इज फायर। देखिए हमारे मुल्क में जो र्यूमर होता है ना, स्पेकुलेशन, इसकी एक बेस जरूर होती है, जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 या 3 मिनिस्टर और 2-3 बड़े ब्यूरोक्रेट और शामिल हैं इस मंसूबे के अलावा भी, और बहुत सारी चीजें जो मंजर आम में आएंगी वक्त के साथ साथ। बहुत इम्पोर्टेंट लोग जिनके पास एहतिसाब की भागदौड़ है, वो अरबपति बिजनेसमैन है, होटल के मालिक हैं, जिनकी लाहौर में जमीनों पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। ये भी स्कैंडल जल्द सामने आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले दौर में इस दौर में क्या फर्क है। वही नैब है जो पॉलिटिकल मेरे ख्याल विच हंटिंग कर रहा है, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं, इनको अगली हुकूमत पकड़ लेगी, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अरबों के फ्रॉड है, 2-2.5-3 करोड़ रुपए के वकील खड़े होंगे, डेट्स मिलती जाएंगी, फिर आखिर बेल हो जाएगी, इस तरह बेल्स हो रही हैं। सो आई डू नॉट हैव एनी होप्स इन दिस। अब मैं किसी स्कैंडल का सुनता हूँ तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि बहुत सारे स्कैंडल्स का हमने इंटरेस्ट लिया, बहुत उम्मीदें बांधी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक दिस स्कैंडल शुड इरिटेट चाइना, और चाइना इरिटेट हुआ है। वो फंसे हुए हैं 65-70 अरब डॉलर का सी पैक उन्होंने बनाया हुआ है ताकि ग्वादर पोर्ट पर किसी तरह वो अपना कंट्रोल हासिल कर सकें, और जो इतनी दूर बंदरगाहों से उन्हें अपना सामान लाना और ले जाना पड़ता है, वो फासले कम हो, ग्वादर पोर्ट से फायदा उठा सके। उस चक्कर में मेरा ख्याल हम उन्हें ब्लैकमेल करने लगे हुए, उनका पैसा लगवाते जा रहे हैं, प्राइवेट लोग भी खा रहे हैं, मंसूबा बनाने वाले भी खा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी खा रहे हैं। तो चाइना तो पैसे खिला रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ चाइना को भी बोल पड़ना चाहिए, उसे भी बंदे एक्सपोज करने चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर उसकी मैलाफाइडी भी इसमें शामिल होगी। तो ये वो बातें हैं जो हम रोज करते हैं। रजी साहब, आई होप यू डू नॉट गेट बोर्ड बाय देम। अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होगी। देखना ये है कि हुकूमत इस वक्त जो मसाइल से दो चार है, या बजट के बाद वो मसाइल उसके कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। मेरा ख्याल है बजट के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं, उनके सपोर्टर भी तंग आए हुए हैं, उनके पंटर भी तंग आए हुए हैं। देयर इज नो परफॉर्मेंस एट ऑल। अब कोरोना आ गया है, मुझे नहीं लगता इकोनॉमी रिकवर करे। 285 अरब डॉलर का जो जीडीपी है हमारा, मुझे लगता है 270 अरब डॉलर पे ना आ जाए। नवाज शरीफ के दौर में ये 315 अरब डॉलर पे था। अंदाजा करें जब 25-30 अरब डॉलर हमारी कौमी मजमूई पैदावार यानी जीडीपी में से गिरते जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी आमदनों में बहुत, आमदनियां जो है लोगों को, उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। अलबत्ता गाड़ियों की कीमतों को देखते हुए और जमीनों की कीमतों को देखते हुए ये अंदाजा होता है कि जो 1 या 1.5% जो अशराफिया या उमरा हैं, उनकी दौलत में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। वो कहाँ से कमा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी दौलत में बेतहाशा अंदाजा हो रहा है। तो ये एक बड़ी खतरनाक पोजीशन है। इन्फ्लेशन की बजाय हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। इंपोर्ट्स में कमी हमने खुद कर दी, एक्सपोर्ट्स में कमी हुआ चाहती है, और 2-4-6 महीने तक, क्योंकि प्रोडक्शन में बड़े ज्यादा हाल्ट आने वाला है। और फॉरेन रेमिटेंसेस काफी आई, बाय एक्सीडेंट आई, ये ना उनमें भी कमी हो जाए, क्योंकि यूरोप रिकवर कर रहा है तेजी से, और कोरोना के केसेस में कुछ कमी हो रही है यूरोप और अमेरिका में। आगे देखिए क्या होता है।
چلیں آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی؟ جی جی بریگیڈیئر صاحب یہ جو ابھی صابر شاہ صاحب نے ایک بڑی پتہ کی بات کہی, باتیں تو ساری انہوں نے پتہ کی کہی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کاروبار اس وقت ملک میں ایک ہی ہو رہا ہے اور وہ ہے زمینوں کی خرید و فروخت کا, فائلوں کی خرید و فروخت کا, اور اس لیے اب جتنے بھی سکینڈل آئیں گے وہ اسی میں آئیں گے. اس سے ہم ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تو بے روزگاری بڑھے گی, اکانومی ڈاؤن ہوگی, اور یہ جو پیسہ ہے یہ پلاٹوں میں چھپ کے بیٹھ جائے گا, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن سر یہ بہت سارے نام جو اس رپورٹ کے اندر لیے گئے ہیں جس میں ٹاپ آف دا لائن بلو سٹی اور نووا سٹی وغیرہ ہیں, انہوں نے اپنی جو زمین ہے ان کی ان سے 10-10 گنا زیادہ فائلز بیچ رکھی ہیں, یعنی لوگوں سے انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں اور زمینیں ان کے پاس نہیں ہیں. یہ ایک سیپریٹ اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا فراڈ ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی قسمت جو ہے اس کے اوپر تالا لگ گیا. بہت صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کے پروجیکٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. پاکستان میں تو یہ میرے خیال میں پہلے دن سے ہوتا آ رہا ہے, اور بنیادی اگر آپ ایشوز کو دیکھیں تو میرے نزدیک تو یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے, اور یہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ ایک ٹوائے کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ استعمال کر رہا ہے, اور اس نے ہمیشہ ہی استعمال کیا ہے. اور یہ ٹوائے کا میرے نزدیک بنتا ہے پولیٹیشینس کا, بیوروکریٹس کا اور لینڈ مافیا کا. اور ان کا جو کارکردگی تھی وہ ہم سندھ میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کس طرح سے ہزاروں ایک زمین لے کر اور کس طرح سے انہوں نے اس کو پھر ریگولرائز کیا ہے. اور یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس قاعدے کی کہ پولیٹیشین بیوروکریٹ اور لینڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کانفلوئنس ہے, ایک یہ ملاپ ہے پاور کا, اتھارٹی کا اور پیسے کا. جب پولیٹیکل پاور ہو اور بیوروکریٹک اتھارٹی ہو اور پیسہ ہو تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ اگر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر پرسنل انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے جو جیسے بھی خبریں آ رہی ہیں راولپنڈی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں ان نے مل کر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان کا جنرلی اور خاص طور پر راولپنڈی کے رہنے والوں کا خاص طور پر بہت بڑا نقصان کیا ہے. اور اگر ان تین ایلیمنٹس میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ پولیٹیشین یا بیوروکریٹ یا کوئی لینڈ مافیا کی طرح نہیں کی جا سکتی, پولیٹیشین اور بیوروکریٹ میں سے تو ایک آدھ اسٹینڈ لے جاتا ہے تو میرے خیال میں شاید پاکستان کی کچھ بچت ہو جاتی. دوسری جو بہت عام بات ہے یہاں پر وہ ہے کہ یہ جو سیاستدان جو ہیں جنہوں نے میرے خیال میں تو جس کو ہم فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں پریمپشن کی ہے, جنہوں نے غلام سرور خان صاحب نے اور ذوالفقار زلفی بخاری صاحب نے, کہ جب انہوں نے پہلے ہی اپنے اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں اور پریس کانفرنس کر لی ہیں, انہوں نے تمام ایلیگیشن کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بہرحال بعد میں واضح ہو کہ کیا یہ واقعی مورد الزام ٹھہرتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتے. اور یہ سب سے بڑی بات کی ہے میرے خیال میں وہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی بہت زیادہ بات ہوئی نہیں ہے. ہم تو ابھی تک کسی ٹوائگا کی بات کرتے جا رہے ہیں, پولیٹیشین بیوروکریٹ لینڈ مافیا. اصل وکٹم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پلاٹس کے لیے پیسے جمع کرائے اور وہ فائلیں خریدی ہیں. اب اس میں دو تین بہت عام پوائنٹس آتے ہیں. اب جنہوں نے فائلس خرید لی ہیں, پیسے جمع کرا لی ہیں اور ان کے پاس پلاٹس آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے, یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ جن کو فائلس مل گئی اور ان کو پلاٹس بھی مل جاتے ہیں, مگر رنگ روڈ کی الائنمنٹ وہاں سے چینج ہو جاتی ہے, وہ کون سی طرف سے چلی جاتی ہے, تو اس زمین کی اور اس فائل کی کیا قیمت رہ جاتی ہے, کیا ویلیو کیا رہ جاتی ہے. اور پھر اگر وہ وہاں سے یہ جو رنگ روڈ ہے نہیں گزرتی تو اس زمین کی پھر ویلیو کیا ہے, وہ تو کم ہو جائے گی. تو ہر طرح سے وکٹم جو ہے وہ تو وہی ہے جس کو یہ ٹرائیکا نے ایکسپلائٹ کیا ہے. اور ان دا فائنل انالیسس ہمیشہ ایکسپلائٹ تو ایک عام آدمی ہی ہوتا ہے جو اپنی جمع پونجی جو ہے وہ لگا کر ایک پلاٹ خریدنے کی کوشش کرتا ہے.
میرے خیال میں یہ اب قصہ ایک آ گیا ہے. پہلے تو خیر بہت زیادہ کافی قصے ہو چکے ہیں ایسے، مگر اب پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی کا ایک اور بن گیا ہے، اور ان کو اب یہ اس کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جو اینٹی کرپشن جتنے بھی ان کی پالیسیز ہیں، جتنے بھی وہ ان کے دعوے ہیں، کم از کم کسی ایک کو تو وہ منطقی انجام تک پہنچائیں اور اس میں ڈیلیز نہ کریں. انکوائریز ہوئی ہیں، ان کو فوری طور پر ان کے جو بھی مقدمے بننے ہیں وہ فرد جرم عائد ہونا چاہیے اور اس کے فیصلے جلد ہونے چاہیے. جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ. جسٹس جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. ابھی اب نیب والا ایسا قصہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا جہان کے لوگوں کو پہ مقدمے ہیں اور فیصلہ کسی ایک کا بھی نہیں بھیجا پایا. خیال میں اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرے تو کم از کم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر اس کو فوری طور پر منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میاں صاحب جی میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو وہی بات وہ جو کہہ رہے ہیں صابر شاہ صاحب کہ یہ ایک نسبتاً چھوٹا سکینڈل ہے، چونکہ سارا کاروبار ہی ریئل اسٹیٹ میں ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، تو اس شعبے میں اور بھی بڑے بڑے سکینڈل آنے والے ہیں. اور خاص طور پہ جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے جب یہ فائل والا کٹا کھلے گا. تو پھیلاتے نہیں جا رہے، پھیلا نہیں دیا دونوں اصحاب نے زیادہ؟ رضی صاحب ایک تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ ہم بغیر کسی پلاننگ کے جتنی زرعی زرخیز زمین ہے سب جو ہے وہ بھیڑ چڑھا رہے ہیں سوسائٹیوں کے، اور اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں. لاہور کے ارد گرد ساری زرعی زمینیں ختم ہو گئیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بارود کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے. یہ کنکریٹ کا ایک جو ہے نا جنگل بن گیا ہے. تو اسی طریقے سے اسلام آباد دیکھ لیں، راول پنڈی دیکھ لیں، وہ یہ سارے جتنے بڑے شہر ہیں ہم ان کو اور ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ اتنا بہت بڑا اتنا خوفناک مافیا ہے اس میں، لینڈ مافیا آپ تصور نہیں کر سکتے. حکومتوں سے زیادہ انہوں نے ہر شعبے میں جو ہے وہ اپنے روٹس بنائے ہوئے ہیں، چونکہ پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہے رنگ روڈ نہ بنے. مجھے لگتا ہے کہ جتنی لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کر لی ہے، جتنے لوگوں کے انٹرسٹ انوالو ہو چکے ہیں وہاں، جن لوگوں نے اس کے ارد گرد زمینیں خرید لی ہوئی اور جنہوں نے اس کی الائنمنٹ کروائی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو جانے دیں گے؟ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا نقصان برداشت کر لیں گے؟ وہ 2-4 ارب روپے اور لگا دیں گے اس پر. کھربوں روپے کا انٹرسٹ ہے، کھربوں روپے کا انٹرسٹ ہے، تو وہ چند ارب اور لگا دیں گے اور یہ سارا معاملہ پھر ایک نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. بلکہ اس میں ہو سکتا ہے، میری ایک چھٹی حص کہتی یا میرا ایک تجزیہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کروانے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہوئی ہے، پیسے لے لیے ہیں اور لوگوں کے خواب دکھا کے وہاں فائلیں بیچ دی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو کہیں گے جی کہ ہمارا تو سارا معاملہ یہ ٹھپ ہو گیا اس کی وجہ سے، اور ان کا سارا پیسہ جو ہے اتنے سال وہ استعمال کرتے رہیں گے، وہ بیچارے رگڑے تو وہ جائیں گے. اسی طریقے سے دیکھیں بالکل ٹھیک کہا کسی نے کہ یہ سارا جتنی زمینوں کی انویسٹمنٹ ہے نا، جتنا کاروبار زمینوں کا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں صرف واقعی ایک ہی کاروبار ہو رہا ہے، وہ زمینوں کا کاروبار ہے، اور یہ غیر پیداواری کاروبار ہے، بلکہ یہ اس کا نقصان ہے. ہم جب تک ہم پیداواری یونٹوں کی طرف نہیں جائیں گے، پیداواری عمل کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ مزید گرداب کا شکار ہوتا رہے گا. معاشی گرداب میں ہم پھنستے جائیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم گاڑیوں پر دڑا دڑ ہمارے بینک جو ہے وہ لون دے رہے ہیں، ٹریکٹر پر آپ لون نہیں دیتے. اگر ایک کسان جو ہے وہ اس کو ٹریکٹر آسانی کے ساتھ مل جائے گا، اس کی پیداوار بڑھ جائے گی، وہ کوئی خوشحال ہو جائے گا. اس کی طرف آپ آت نہیں رہے، تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کاریں آپ خرید لیں، جو گلیوں میں رش بھی ڈالے گی، جو پیٹرول کی کنزمپشن بھی بڑھے گی، اس میں آپ ذرے مبادلہ بھی آپ کا ضائع ہوگا. تو جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں اس طرف آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنا پیداواری عمل بڑھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. بریک پہ جا رہے ہیں جی. ٹریکٹروں والوں کو بھی چاہیے کہ گھرانہ.com جو ہے اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں، کیونکہ جس بینک کے پاس بھی آج کل ہم جاتے ہیں گھر کے لیے قرض لینے کے لیے، ہمیں بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے
تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ gharana.com کے ذریعے آئیں تو ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے. اب پتہ نہیں یہ کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بینکر دوست سے بھی ہم نے جب کنفرمیشن کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے. پروگرام میں فی الحال وقف. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید صابر شاہ صاحب, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب اور میاں حبیب صاحب. صابر شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب, حکومت پاکستان کے وزیر خارجہ نے کل بڑی جذباتی تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر اور کہا کہ جی ہم فلسطین کے لیے جو ہے وہ امدادی سامان بھجوا رہے ہیں, اور آج ترکی پہنچ بھی گئے ہیں. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ترکی سے وہ امریکہ جائیں گے اور وہاں پہ لابنگ کریں گے. بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. سر یہ کام ہم نے کشمیر کے لیے کیوں نہیں کیا تھا ویسے؟ بائی دا وے میری رہنمائی کیجیے گا. تو رضی صاحب, فلسطین کے لیے کر کے بھی کیا مل جائے گا؟ امریکہ فلسطینیوں کو مار کر فارغ ہو چکا ہے. فلسطین بارود کا ڈھیر بن چکا ہے. بلڈنگیں گر گئی ہیں, لوگ فاقے اور بیماری سے مر رہے ہیں, زخموں سے بھرے ہوئے جسم ہیں. ہاں, امریکہ اور یورپ وغیرہ اب ایمبولینسوں اور دوائیوں کی اجازت دیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہت ساری ایمبولینسز اور دوائیاں یہ سارے اسلامی ممالک سے آئیں گی. وہ اپنا کام کر چکے ہیں, اب ہم جھاڑو پھیرنے جائیں گے ادھر. آپ کی لابنگ کی کیا اوقات ہے یار؟ یہ کوئی آج کا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی کم از کم 60-70 سال پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جنگیں ہوئی تھیں, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا. یہ 57 اسلامی ملک جس میں ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے, ان کی کیا حیثیت ہے امریکہ کے آگے یا یورپ کے آگے؟ سب جانتے ہیں. اسرائیل خود کیا ہے؟ یہودی ہیں, امیر ہیں, لابنگ کرتے ہیں امریکہ میں, پیسہ لگاتے ہیں امریکہ میں, امریکہ ان کے ساتھ ہے. جب امریکہ ان کے ساتھ ہے تو نیٹو ان کے ساتھ ہے. 15-20 دن ہو گئے میرے خیال اس مسئلے کو. وہ اپنا کام کر کے تقریباً فارغ ہوا چاہتے ہیں. تو اب ہم دوائیاں لینے جائیں گے, تجزیے دیکھیں گے, آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ, ہمارے وہاں پہ صحافی پہنچ جائیں گے, آپ کو بارود کے ڈھیر دکھائیں گے ہیلمٹ پہن کے. یہ ساری بکواس پہلے بھی ہو چکی ہے, اب بھی ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی. کچھ نہیں بنے گا. مر گئے مرنے والے, تباہ ہو گئے تباہ ہونے والے, تباہ کرنے والے نکل گئے, پھر نکل گئے. ہم انہی کے ملکوں کے ویزوں کے لیے لائنوں میں لگے رہیں گے اور لاکھوں روپے کی فیسیں دیتے رہیں گے. ساری عمر مر جائیں گے ان کے ملک میں رزق کمانے کی خواہش لے کر کہ $4 آ جائیں, 4 پاؤنڈ آ جائیں, 4 یورو آ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. دے آر اسٹیٹ لیس, دے آر ہوم لیس, اور بہت زیادہ کمزور ہیں بیچارے. مجھے یہ البتہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اربوں روپے کے فنڈ آج تک فلسطین یا فلسطینی لیڈروں کو دیے گئے تھے, وہ کہاں ہیں کہ جب ان کے پاس پتھروں کے علاوہ ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے, ایک بندوق نہیں ہے ان کے پاس. ویئر آر دی فنڈز بائی دی وے؟ تو آپ ان کے اسرائیل کے امبیسڈر سسپینڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ کوکا کولا پیپسی بند کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ یہودی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بھائی. کوکا کولا پیپسی اب اکثر واٹس ایپ گروپس پر دیکھ رہے ہوں گے, ادھر لاہور میں 25 جگہ پہ عبد الشکور صاحب بھی بناتے ہیں, خادم حسین صاحب بھی بناتے ہیں. تو ان کو نقصان ہو جائے گا نا, وہ جو جعلی پیپسی اور کوک بنا رہے ہیں. یا میکڈونلڈ کو آگ لگانی ہے اب, یا KFC کو آگ لگانی ہے تاکہ اسرائیل کو نقصان ہو سکے. میرے خیال ہے مولوی شاید اس کی تیاری میں ہوں گے. وہ تیاری کے لیے چندہ چاہیے ہوتا ہے. چندہ آپ کون دے گا یار؟ لوگ چندہ دے دے کے تھک گئے ہیں. یہ اس ملک کا ہر پروجیکٹ چندے پہ چل رہا ہے, کیونکہ لیڈر کہتا ہے میں چندہ اکٹھا کرنے کا ماسٹر ہوں. ایک اور لیڈر تھا 97 میں, اس نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو, اربوں روپے کا چندہ لیا, کھا پی گئے. تو یہ چندہ ماسٹر جو ہیں یہ سیلاب میں بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں, اسے کھاتے ہیں. ارتھ کویک آتا ہے, زلزلہ, اس میں بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں, کھاتے ہیں. چندے پہ چلنے والی قوم ہے. یہ ان کا اکنامک پلان ہے, یہی بجٹ ہوگا آنے والے دنوں میں. تو ان کی کس نے سننی؟ کہاں لابنگ کرنے جائے ہیں, سیر سور کرنے جا رہے ہیں نئے سوٹ پہن کے, پورا جہاز لے کے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے لیے تو یہ دکھ بہت ہے جو خبریں میں دیکھ رہا ہوں, لیکن جو کہ نئی چیز کوئی نہیں ہے. مجھے پتا ہے 2 گھنٹے بعد کون سی خبر آئے گی, 4 گھنٹے بعد کون سی آئے گی. میں تو ان بچوں کی تصویریں بھی نہیں دیکھتا جنہیں شہید کر دیا گیا, ان بچیوں کی تصویریں بھی نہیں دیکھتا, ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتا جو کہتی ہیں کہ ہمیں موت سے بہت خوف آ رہا ہے. میرے لیے دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے یا ان حالات میں پیدا ہوئے کہ دکھ ہی دکھ ہے جہاں تک اسلامک دنیا کا تعلق ہے.
1 अरब 60-70 करोड़ के करीब मुसलमान है। मैंने अर्ज किया है कि न्यूक्लियर पावर भी है इनमें। आप क्या कर सके आज तक, क्या कर लेंगे आज तक? आप तो तेल से भी ब्लैकमेल नहीं कर सकते उनको। आपने कोशिश की थी 1972-73 में, क्या कर लिया था आपने? तो क्या करना है सऊदी अरब ने, और क्या करना है सब दुबई ने, और क्या करना है किसी मलेशिया ने या पाकिस्तान ने या तुर्की ने? खाली बयानात से क्या होगा? मैंने आपको बताया कि अभी भी एज वी स्पीक कोई मौलवी सड़क पे नहीं आया हुआ। देखें शायद अगले जुमे तक आ जाए, जब मलबा हटाने का टाइम आ जाए। तो ये आपके फलस्तीन का हाल है, यही आपके कश्मीर का मसला है, यही इराक है, यही सीरिया है, यही अफगानिस्तान का इशू है। तो कोई फायदा हुआ हो कभी आज तक तो मुझे बताएं आपकी निगोशिएशन वगैरह का? कुछ अरसे बाद कुछ सेनेटर्स बोलेंगे अमेरिका के कि बंद करो ये बदमाशी, उस वक्त तक बदमाशी बंद हो गई होगी। रजी साहब वो अपना काम कर चुके हैं, अब कौन सी बदमाशी खत्म कराने के लिए लॉबिंग करने जा रहे हैं? क्यों कौम का पैसा जाया करते हैं पेट्रोल में, जहाजों के पेट्रोल के ऊपर? शर्म आनी चाहिए यार। तो ये मेरा इसके ऊपर यही तरजीह है। आई वुड लाइक टू हैव योर इनसाइट ऑन दिस आल्सो। ठीक, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, टू लेट, मेरा मतलब है 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पे, 11वां-12वां दिन है ये सारा मैसेकर शुरू हुए। तो आप क्या अपना शाह साहब से एग्री करते हैं कि उन्होंने जो अपने टारगेट अचीव करने थे और जो कत्लो गारतगरी करनी थी, और जो नेतन्याहू ने पिछले 2.5 साल के अंदर तीसरे इलेक्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, और नेतन्याहू जो है वो इलेक्शन हार रहा है, वो उसे सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिल रही, और इस तरह उसने एक्सट्रीमिस्ट वोट को अट्रैक्ट करके अब अगले इलेक्शन के लिए जो प्लान किया था वो ऑब्जेक्टिव उसके अचीव हो गए हैं 200 के करीब फ़लस्तीनियों के खून से। तो अब बेसिकली ये जो लोग एक्टिव हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो क़यादत है, वो तो बेसिकली अब इसराइल को एक फेस सेविंग के लिए रेस्क्यू एक्टिव हुआ है। मेरे ख्याल में जो अभी हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, जाहिर बात है अप्रोच भी कर सकते हैं उसके ऊपर, और डेफिनेटली हम सब काफ़ी गमगीन है क्योंकि वो लोग वाकई बहुत एक अजियतनाक दौर में से गुजर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो आपने बहुत सही तौर पर ये डिटरमिन किया कि ये नेतन्याहू साहब जो हैं ये इसके मेन बेनिफिशरी हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाने का इशू है जैसे कि आपने कहा, और अब क्योंकि दूसरा जो फरीक था उसको कहा गया था आप गवर्नमेंट बनाएं, अब ये सारा मामला तशक्कुस चला गया। और नेतन्याहू साहब जब ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक वो एम्पावर रहेंगे, और जैसे आपने कहा कि वो एक्सट्रीमिस्ट वोट जो है, जो कंजर्वेटिव वोट जो है, उसको अपनी तरफ लाकर वो दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं, और वो करप्शन के चार्जेस भी अभी पर कुछ चले जाएंगे। एक तो उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि नेतन्याहू साहब जो है वो मेन बेनिफिशरी बनकर यहाँ से उठे। दूसरा उनका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो था एथनिक क्लींजिंग, या जिसको आप डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, ईस्ट जेरूसलम में। अब ईस्ट जेरूसलम में वो चाह रहे हैं कि वो वहाँ से अरबों की जो है पॉपुलेशन जो है उसको कम के वहाँ पे इजरायली या जूस को सेटल करें, जैसे कि उन्होंने वेस्ट बैंक में किया है। और शेख जरा जो एक सबब है ईस्ट जेरूसलम का, वहाँ पे उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की हुई है। तो अब ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव जब तक अचीव नहीं हो जाते उस तक अमेरिका इस जंग को खत्म नहीं होने देगा। अब ये देखें कि 3 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसने एक स्टेटमेंट नहीं आने दी है, हर दफा उसने उसको ब्लॉक किया है, और जो भी मूवमेंट्स की गई हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसको अमेरिका ने ब्लॉक किया है। तो ये अब क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि माइट इज राइट। अब जहाँ तक इस्लामिक उम्मा की बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि देयर इज नो इस्लामिक उम्मा, इस्लामिक उम्मा इज डेड, और इट इज एब्सोल्युटली डिवाइडेड। आप ये देखें कि इस वक्त हालत क्या है सो कॉल्ड उम्मा की। यमन ने डिवाइड किया हुआ है इस उम्मा को, सीरिया ने डिवाइड किया हुआ है, अरबों में और ईरानियन ने एक दूसरे में जो इनका फर्क है, इनके जो मसाइल हैं उसकी वजह से ये डिवाइड हुई हुई है। और फिर जो रही थी कसर थी वो अब्राहम अकॉर्ड ने पूरी कर दी है। जो गल्फ अरब स्टेट्स बच गई थी अब वो भी इजराइल को रेकग्नाइज करके बैठी हुई है। तो जब इतनी ज्यादा डिविजन हों एक
एंटिटी के अंदर, एक बॉडी के अंदर, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या यूनिफाइड स्टांस होगा उनका, क्या यूनिफाइड पोजीशन होगी, और उनकी जो कुव्वत जो है क्या वो यकजा होकर कोई एक ऐसी ताकत बढ़ेगी कि जिसको दुनिया देखे या सुने या उसके ऊपर अमल करे या उसको सीरियसली ले। जानी कुव्वत जो है आपकी वो तो डिसिपेट चुकी है इस्लामिक उम्मा की। एक आपके पास हथियार था 74 के बाद, जैसे वो भी अभी कभी इस्तेमाल हुआ नहीं और अब तो आगे आइंदा होगा भी नहीं। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया था आप देख लें कि उनका हशर क्या हुआ है। क्या फैसल को ले लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले लें और बाकी कज़ाफ़ी को ले लें, बाकी और लोगों के साथ क्या होगा, उनका क्या हशर हुआ है। तो अब ये वाले जो हुक्मरान है क्या वो उसको फॉलो करेंगे उसी हिस्ट्री को जो मुसलमानों की उस वक्त की बनाएंगे क्या। इकोनॉमिक पार्ट इस उम्मा के पास उस तरह से नहीं है क्योंकि ये सारी डिसिपेट हो चुकी है। मिलिट्री पार्ट इसके पास उस तरह से नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, जब जान है ये भी डिवाइडेड और डिसिपेटेड है। पॉलिटिकल पार्ट इसलिए इनके पास नहीं है क्योंकि ये मुख्तलिफ कैंप्स में है। अरब जो है सारे अमेरिका और इसराइल की तरफ लीन कर रहे हैं। बाकी ममालिक जो है ये कुछ तो या तो इंडिपेंडेंटली खड़ा होना चाह रहे हैं या वो अमेरिका और उसके यूएसए वेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके ज़रिए अताब है। तो इनकी यूनिटी जो है वो किसी तरह से भी सामने दिखाई नहीं देती, ना इकोनॉमिकली, ना मिलिटरीली, ना पोलिटिकली। तो इनका फिर इफेक्ट क्या होगा। बात करें थे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स की। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, क्या उसको यूनाइटेड स्टेट्स या नेटो उसको अलाउ करेगा कि वो जहाँ पे भी जमा होती है वहाँ से जमा होकर चले और वो फलस्तीन पहुँच जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर किसी तरह से लाई जाए तो ये हमें समझना चाहिए कि यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, ये ब्रिटेन और फ्रांस के जो वीटोज हैं क्या वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को फलस्तीन में जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारी कमजोरियां हमारी अपनी अंदरूनी हैं। जब तक हम अपनी कमजोरियों को कैंसिल नहीं करते, यूनाइटेड नहीं होते, अपनी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री और पार्ट हैं इनको हम पॉलिटिकल पार्ट में, जियो पॉलिटिकल पार्ट में कन्वर्ट नहीं करते, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में अगर पहले से तो एक शेयर बहुत मेरा फेवरेट है, लिसिदा की नूर मोहम्मद, नचाना या रोना। तो मेरे ख्याल में हमारी उम्मा का अभी अलमिया यही है कि ना हमारे पास ताकत है, हमारे पास ऑप्शन यही है कि यहाँ तो हम भाग जाएंगे या फिर हम रोना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो दुनिया की तरजीह होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास कब होती है? जब आपके पास इल्म होता है, महारतें होती हैं। और इल्म और महारतें आपके पास कब आती हैं ब्रिगेड साहब? जब आप जो है उसके ऊपर उसके लिए अच्छी अफरादी क़ुव्वत जनरेट करते हैं। और अच्छी अफरादी क़ुव्वत कब जनरेट होती है? जब आप उनको अच्छी तालीम देते हैं। और अच्छी तालीम कब होती है? जब उसके लिए आप बेहतरीन एलोकेशन करती है। हम तो तालीम के ऊपर ख़र्चा ही कोई नहीं करते, तो हम किसी भी इकनॉमिक रेस में कहाँ इन हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी बातें कहीं आपने फ़लस्तीन के इशू से ड्राइव करके। अपना मियाँ साहब, फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है पहली मरतबा नहीं हो रहा, माजी में कई मरतबा हो चुका। और हर दफ़ा बेचारे 200-250 फ़लस्तीनियों को ज़िबा करके इसराइल जो है वो बड़े सुकून के साथ बैठ जाता है। हर दफ़ा फ़लस्तीनियों से मज़ीद ज़मीन ले के हम इसराइल के हवाले, दुनिया जो है वो इसराइल के हवाले कर देती है। और हर दफ़ा जो है उसका कोई नहीं किया जाता। और इस वक्त जो वीडियोस वहाँ से आ रही हैं, कम से कम सोशल मीडिया को ये तो दाद दें कि उसने पहली दफ़ा जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, जिस तरह बच्चों को एक काला मरा था अमेरिका के अंदर तो ब्लैक लाइव मैटर की मुहिम चल गई थी। यहाँ पे एक बच्चे को फ़ौजी जो है वो स्ट्रेंगल करके मार रहा है और उसके घुटना रख के कंधे के ऊपर बैठा हुआ, और बच्चा मर जाता है चीख चीख के, लेकिन वो नहीं हटता। ये चलिए एक हवाले से हुआ कि दुनिया के सामने इसराइली ब्रूटैलिटीज़ जो 70 साल से जारी हैं, 72 साल से, वो सामने आई। लेकिन चाइना के चेयरमैन सिक्योरिटी काउंसिल होने के बावजूद भी अमेरिका उसको वीटो करता रहा। और 11वां-12वां दिन है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने दिया जा रहा। और इवन के 8वें दिन तो जाके सऊदी अरब की स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर।
اور ایران کی سٹیٹمنٹ تیسرے دن تو آ گئی تھی، لیکن اس کی جو پراکسی تھی وہاں پہ حزب اللہ، اس نے اس کو میدان میں نہیں اتارا، کوئی حزب اللہ نے کارروائی نہیں کی کہ شاید پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سائڈ سے حماس کو مار پڑتی تھی تو حزب اللہ پیچھے سے گولہ چلا دیتے تھے، اور حزب اللہ کو اسرائیل مارنے لگتا تھا تو حماس والے پیچھے سے گولہ چلا دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے نہیں کیا۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم کیا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے؟ میرا مطلب ہے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے کے وہی والا جس پہ عمران خان صاحب جاتے ہیں، وہ کمرشل طیارہ ہے ویسے؟ اچھا، کافی ساری باتیں آپ نے رضی صاحب کر دیں، لیکن سب سے اہم بات جو آپ نے کی نا آپ تجزیہ نما سوال میں، وہ یہی تھا، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہیومن ڈیولپمنٹ، بات یہ ہے کہ آپ کیا پیدا کر رہے ہیں، عالم اسلام کیا پیدا کر رہا ہے؟ عالم اسلام میرا حال گٹر کے کیڑے پیدا کر رہا ہے، سیدھی سی بات اگر میں کہوں، بے شک لوگوں کو برا لگے، ہم جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی جو ہے نا وہ 87 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اور 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کی کوئی بات سننے والا نہیں، اور وہ اتنی با اثر قوم ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں نہ صرف ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ دیکھیں امریکہ جیسے ملک کا صدر جو ہے وہ ان ظالموں کے ساتھ کھڑا، اور مظلوم 1.5 ارب مسلمان اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اب تو آواز بھی بلند نہیں کر رہے۔ بالکل۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو کیڑے مکوڑے نہیں پیدا کرنے، آپ کو ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو با اثر ہوں، جن کی جو اثر رکھتے ہوں، جو انفلوئنس پیدا کریں۔ تو ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف مسلمانوں کو جو ہے نا ایک تو توجہ دینی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں مسلمانوں کو تمام مسلم ممالک کو لابنگ کرنی چاہیے، اس چیز کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ تمام جتنے مسلمان ہیں وہ اپنے ایمبیسڈرز کو متحرک کریں، دنیا کو دکھائیں۔ ہیومن رائٹس کے لوگ جو ہیں وہ کہاں چھپ گئے ہیں، اب ان کو باہر نکل چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا نے بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ اس وقت صرف 20 مسلمان ممالک میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور 50 جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی یورپ میں بڑا احتجاج، یورپ میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں لوگ جو ہیں، حکومتیں بے شک جن کے ساتھ مرضی ہوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ظلم کن کے ساتھ ہو رہا ہے، انسانیت کی بدترین مثالیں کہاں قائم کی جا رہی ہیں، بچوں کے ساتھ کہاں زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے میڈیا کو نشانہ بنایا ہے، وہ تاکہ جو ہے وہ خبریں دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، یہ لوگوں کی انفرادی کوشش ہے، تو جو ایک میڈیا کا میکنزم تھا وہ انہوں نے تباہ کر دیا، اور جو میڈیا ہاؤسز جہاں تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا۔ ایک دیکھیں اس وقت پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ سمبولکلی صحیح جتنا کوئی پیسہ اکٹھا ہوگا، لیکن اس کا دنیا میں اثر پڑے گا کہ دنیا بھی اس سے امپریس ہو کے ان لوگوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی، ایک۔ اور دوسرا، یہ جو خاکے بنتے تھے، یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف، یہ اب اس کی سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہودی لابی تھی، وہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر وہ ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر بغور جائزہ لیں تو انہوں نے کتنا، آپ نے درست کہا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا وہ معاملہ ہوتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ہم مسلمان جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں، فلسطین سکڑتا جا رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر دفعہ ہم ملک ملا کے جنگ بندی کے نام پر ان کو مزید علاقے دے دیتے ہیں اور پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک تو اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے پورے عالم اسلام کو یہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین میں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے نا، ان کے بچے جو کنکر اٹھا کے مار رہے ہیں وہ عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے جو ذرا سی آواز بلند کر سکتا تھا، ایک تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے مالک تھے، اردن، لبنان، شام، مصر، ان کو تباہ کر دیا، پھر عراق کو تباہ کر دیا، ایران کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے لیبیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جو ان کو کھٹکتے ہیں وہ ترکی ہے، پاکستان ہے، وہ ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے،
وہ ان کے گرد وہ جو ہے گھیرا تنگ کر رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ. تو اصل میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں کہ وہ اتنے 87 لاکھ اتنے اہم لوگ ہیں کہ امریکہ کا صدر بھی ان کی بات نہیں ٹال سکتا. ان کے الیکشن پہ وہ اتنا اثر انداز ہوتے ہیں. وہ ان کے جتنے وہاں محکمے ہیں یا جتنے ان کے ادارے ہیں وہاں ان کی اتنی پینیٹریشن ہے کہ وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ تمام 50 کے قریب ممالک ہونے کے باوجود ہم میں سے اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے میں کوئی اچھا مسلمان بیٹھا ہو جو اپنی بات کنوے کر سکے. تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, دینی پڑے گی, پھر جا کے کہیں ہم سروائیو کر سکیں گے, ورنہ پھر آپ کا حال ایسے ہی ہوگا جیسے فلسطین کے لوگوں کا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حال ایسے ہی ہوگا جیسے فلسطین کے لوگوں کا ہو رہا ہے. ہم اس کے اوپر ایک نوحہ پڑھنے کے, ماتم کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, صابر شاہ صاحب اور میاں حبیب صاحب آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.